لم يزل عالما كثيرا حيا قيوما عبدي الذات سميعا بصيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں پہ زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو پھر انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے
حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب بے عیب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ سلسلہ وار ہفتہ وار بروز اتوار کو ہونے والے سبق کے اندر آیت کریمہ نمبر 96 سورۃ آل عمران کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے ایک شبہ کا بھی جواب دیا ہے۔ ان کا شبہ یہ تھا کہ ہم اس پیغمبر خاتم النبیین سرور کائنات رحمت للعالمین سید المرسلین پیغمبر کو ہم نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر اپنے پہلے پیغمبروں کے قبلے سے رجوع کر گیا ہے، اس نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا ہے، دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اس نے بیت اللہ خانہ کعبہ کو اس نے اپنا قبلہ تسلیم کر لیا ہے۔ لہٰذا ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے۔ رسالت پر ان کا اعتراض تھا، شبہ تھا۔ اللہ کریم نے اس شبہ کا اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا ہے۔ باقی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا، اس خانہ کعبہ قبلہ اول کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلا یہ قبلہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا یہ بہت ہی برکت والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قبلہ، یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ ہدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ توجہ کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک پکی بات ہے، اول بیت وضع للناس، پہلا گھر وضع للناس، لوگوں کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے، للذی
بکۃ مبارکن، اللہ کریم نے فرمایا وہی ہے جو مکہ کے اندر موجود ہے۔ مکہ کے اندر کیا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف۔ اور بکہ مفسرین کہتے ہیں ایک نام مکہ کا بکہ بھی ہے، تو یہ وہی بکہ، وہی مکہ ہے جس کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے۔ مبارکن، برکت والا، وہدی للعالمین، اور رہنمائی ہے تمام جہانوں کے لیے، ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ اللہ کریم تو نے تو قرآن مجید کے اندر کہہ دیا اول بیت، پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا پہلا گھر دنیا کے اندر سب سے پہلے بننے والا گھر بیت اللہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یا اللہ تیری تاریخ، تیری کائنات کی ہسٹری ہم پڑھتے جائیں، ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، بہقی شریف کے اندر کتاب الدلائل کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ کریم نے آدم اور حوا کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلا گھر بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ کیا دلیل؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس بات کی دلیل یہ ہے، للذی بکہ، جو مکہ کے اندر موجود ہے۔ اس بات کے لیے اللہ کریم نے تاکیداً بیان فرمایا، حروف مشبہ بالفعل لا کے، پکی بات ہے بے شک پہلا گھر اس کے اندر جو بنا ہے، زمین کے اوپر جو بنا ہے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے کر بھیجا، جا کے میرا پیغمبر آدم علیہ السلام کو کہہ دیجئے اللہ کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، اللہ کریم کی طرف سے آرڈر ملا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اجازت یہ ملی ہے مجھے کہ جا کے آدم علیہ السلام کو کہہ دیجئے میرا گھر تعمیر کرے، میرا گھر زمین کے اوپر دنیا کے اندر بنائے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اللہ کریم نے سب سے پہلا گھر اپنی عبادت کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دے کے انہوں نے تعمیر فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ خانہ کعبہ والا گھر جو مکہ کے اندر موجود ہے، جس کا نام بیت اللہ شریف ہے، یہ گھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر یہ آدم علیہ السلام کا گھر بنا ہوا اللہ تبارک و تعالی کا بیت اللہ شریف خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کی زیر نگرانی آدم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر بنایا تھا، اس گھر کو چلتے چلتے آدم علیہ السلام کے جانے کے
بعد بھی جس وقت نوح علیہ السلام کا دور آیا اس وقت تک یہ آدم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا وہ گھر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک رہا. پھر نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جو طوفان نوح اللہ کریم کی طرف سے جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، پانی کا عذاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، اس کے اندر پھر یہ اللہ کا گھر منہدم ہو گیا حتیٰ کہ اس کے نشانات بھی غائب ہو گئے. پھر چلتے چلتے یہ آ گیا ایک ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بات آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا خلیل بھی ہے، ہمارا جد الانبیاء پیغمبر بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے. اللہ کریم نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا، جاؤ جا کر جس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے میرا گھر تعمیر کیا تھا وہیں پر انہی نقشوں پر اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دو. اللہ کا قرآن خود اس بات پر گواہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو اللہ کریم نے مقرر کیا تھا وہ یہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں، بیت اللہ شریف جس کو کہتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا. اس روایت کا اندر بہت ضعف ہے، لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہی نقشے تھے، وہی علامات تھی، وہی جگہ تھی جس پر ابراہیم خلیل اللہ نے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. پھر کچھ عرصہ بعد روایتوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ پھر منہدم ہو گئی اس کی تعمیر. پھر ایک قبیلہ جزم تھا، انہوں نے آ کے، ان کی جماعت نے آ کے پھر سے دوبارہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. اس کے بعد کچھ عرصہ پھر گزرا، پھر منہدم ہو گئی. پھر اس کے بعد عمالقہ کی ایک بستی نے، انہوں نے آ کے تعمیر شروع کی. پھر چلتے چلتے پھر یہ منہدم ہو گئی اس کی تعمیر. پھر قریش نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے حجرہ اسود کی جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا گیا. پھر بعد میں بھی یہ آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دور کے گزر جانے کے بعد پھر بھی 2-3 مرتبہ گرا کر بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے، اور دوسرا ظالم حکمران حجاج بن یوسف کی طرف سے. بہرحال یہی مکہ کے اندر جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کریم نے اس کو پہلا گھر بنایا ہے دنیا کے اندر. اب ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ پہلا قبلہ تو ہمارا بیت المقدس ہی تھا، بیت اللہ تو ہمارا قبلہ نہیں تھا، اور پھر ملت ابراہیمی پر نہیں چلتے
اللہ کریم نے، میں نے پچھلے درس کے اندر بھی بیان فرمایا، پچھلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم کی ملت کیا کہتی تھی؟ جنہوں نے خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ملت تو یہی ہے، قبلہ ابراہیمی ہے، قبلہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہی قبلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب دوسری چیز اللہ کریم نے اس قبلے کی تعریف اور خصوصیت بیان شروع کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی عام سا قبلہ نہیں ہے، بے بکہ مبارکاں، یہ مکہ کے اندر جو قبلہ ہے یہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پیغمبر جس چیز کو آپ پسند کرتے تھے ہم نے وہی لا کے آپ کو پیش خدمت کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اب نماز بھی پڑھنی ہے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے پڑھنی ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اس کی شان اور برکت بہت زیادہ ہے، اگر تم لوگوں نے کوئی نماز پڑھنی ہے تو عام مسجدوں کے اندر اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھو تو کم درجہ ثواب ہے، اگر تم بیت اللہ شریف کے اندر جا کے نفل عبادت بھی کرو تو وہ تمہارا دگنا تر دگنا ثواب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا مبارکاں، یہ برکت والا گھر ہے، اس کے اندر امن و سلامتی بھی ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، اضافہ ہو جانا۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہے، اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی سی زیادہ جگہ مختص کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا مبارکن، برکت والا گھر ہے، اس کے اندر زیادتی ہوتی جائے گی، قیامت تک یہ وسیع ہوتا جائے گا، حرم پاک بڑھتا جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا برکت والا بھی ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے جہان والوں کے لیے، دور دراز سے آنے والوں کے لیے بھی یہ اللہ کریم نے رہنمائی والا سلسلہ بنا دیا ہے۔ اگر کوئی کتنی بھی دور کی مسافت پر رہتا ہے اس کو بھی حکم ہے اسی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اسی بیت اللہ کی طرف جانب اپنی کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اللہ کریم نے اس کے لیے ہدایت یافتہ بنا دیا ہے، اللہ کریم نے رہنمائی والا سلسلہ بنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز کہ پہلا گھر، پہلا عبادت گاہ، پہلا جو اللہ کریم کا گھر ہے، عبادت گاہ کے عبادت کے لیے جو مختص ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ دوسری نمبر پر برکت والا بھی ہے، تیسرے نمبر پر ہدی للعالمین، یہ ہدایت بھی ہے جہان والوں کے لیے۔ جہان والے جس کنارے پر بھی ہوں، جس طرف پر بھی ہوں، جتنی بھی دور کی مسافت پر ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ میرے گھر کی طرف آتے ہیں، میرے گھر کی زیارت کریں، حج بیت اللہ کا بھی کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا آیات بینات،
اگلی آیت کے اندر بھی اللہ کریم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس خانہ کعبہ کی، اس بیت اللہ شریف کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بہت سی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، بہت سی کھلی کھلے دلائل ہیں۔ کون کون سے؟ مقام ابراہیم۔ اس کے اندر پہلے نمبر پر ایک خوبی تو یہ ہے کہ اس کے اندر مقام ابراہیم موجود ہے۔ اللہ، خانہ کعبہ کی یہ بھی شان ہے کہ اس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا، اور وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں مبارک کا وہاں نقشہ موجود ہے۔ یہ وہ پتھر ہے مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر چڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر چڑھ کے خانہ کعبہ کی پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ تعمیر بھی کرتے۔ جہاں پست ہونا تھا وہ پست ہو جاتا تھا، جہاں بلند ہونا ہوتا وہاں بلند ہو جاتا تھا۔ کوازے کی جگہ یہ استعمال ہوتا تھا۔ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، بڑی عظمت اور بڑی شان و شوکت والا اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور اس سے زیادہ اس کی شان کیا ہو سکتی؟ اللہ کریم نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس خانہ کعبہ کے اندر بہت سی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم بھی وہاں موجود ہے۔ حاجی لوگ وہاں دیکھ کر آئے ہوں گے۔ اللہ کریم کا حکم ہے وہاں جا کر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں نفل پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، حاجی لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بیت اللہ کی خصوصیات اور خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، دوسرے نمبر پر اس آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جو شخص بھی بیت اللہ شریف کے اندر، حرم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کانا آمنا، وہ امن والا ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، مدد والا ہو جاتا ہے، پناہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہاں کوئی کسی آدمی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کہ مفسرین لکھتے ہیں وہاں اگر کوئی وحشی جانور بھی داخل ہو جائے تو اس وقت بھی اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا من دخلہ کان آمنا،
اس حرم کے اندر، اس بیت اللہ شریف کے اندر اتنا امن ہے، اتنا پناہ گاہ ہے، اتنی اللہ کریم کی طرف سے حفاظت والی جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جرم کر کے حرم کے اندر داخل ہو جاتا تو اس وقت حرم کے اندر رہتے ہوئے اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ ہاں، جس وقت حرم سے باہر چلا جائے پھر اس بار اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی بہت بڑی خصوصیت بھی یہی ہے، جتنا بھی جرم کرنے والا، جتنی بھی سزا کا مستحق آدمی اگر میرے بیت اللہ شریف والے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو کوئی تکلیف، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ یہ جگہ ہی ایسی ہے، من دخلہ کان آمنا، بہت ہی امن والی جگہ ہے۔ جو آدمی داخل ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے، امن والا رہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگلی خوبی، اگلی نشانی اللہ کریم نے اسی آیت کے اندر بیت اللہ شریف کی کیا فرمائی ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تیسری خوبی اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بیت اللہ شریف کی یہ فرمائی کہ اللہ ہی کے لیے علی الناس سے لوگوں پر ایک حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ اس بیت اللہ کو، اس اپنے گھر کو امن والا بھی بنائے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے والا بنائے۔ وہ اللہ کا حق یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو اس اللہ کی طرف راہ کی، ذخیرہ اندوزی کی، مال و دولت کی جتنی گنجائش ہے، وہاں کے آمد و رفت کی جتنا پیسہ اور خرچ آتا ہے، اگر اس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو اللہ کریم کا حق یہ ہے کہ حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ لیکن اس آدمی کے لیے ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے۔ جو اس کا استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کریم نے فرمایا حج والا فریضہ میں نے خود مقرر کیا ہے۔ اسلام کے 5 رکنوں میں سے آخری رکن حج ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حج والا فریضہ وہ انسان ادا کرے، اس کے لیے بہت سی شرائط ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، لیکن اللہ کریم نے سب سے بڑی شرط یہاں قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کی طرف راستے اور ہموار اور اس پر خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ کے گھر کے اندر پہنچنے کی طاقت ہو اس کی، وہی حج بیت اللہ کا کرے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جبراً حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر اس کی فرضیت کو ماننا ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی کفر کرے، کفر والا کام کرے، انکار کرے، کس چیز کا انکار کرے؟ پچھلی جو جملہ ہے اس پر یہ عطف ہو رہا ہے واقع۔ اللہ کریم نے فرمایا حج بیت اللہ کا جو منکر ہو جائے، من کفر، وہ تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا، نہ ایمان آ سکتا ہے نہ اسلام آ سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مفسرین لکھتے ہیں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ حج پر نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے بھی اللہ کریم نے جو فرمایا من کافرا، وہ اگر نہ جاتے ہوئے بھی پھر بھی انکار کرتا ہے کہ پھر میں نہیں جاؤں گا، یا اس کی استطاعت ہے اور پھر اس کا منکر ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔
اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی ان مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی طرح ہی ہوگا جس طرح وہ منکر ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ کریم استطاعت دی ہو وہ حج بیت اللہ کا کرے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کریم نے فرمایا جو منکر ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ، پکی بات ہے بے شک اللہ کریم بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اللہ پاک کو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، جو مرضی کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ معاملہ میرا اور ان کا ہے، آخرت میں میں ان سے سوال کروں گا، یہ معاملہ یہ عدالت میرے سامنے کھلے گی، میں ان کا حساب کتاب لوں گا، اس سے میں بے پرواہ ہوں، میں غنی ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان العالمین، تمام جہان والوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ جو کچھ سنا سنایا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑے اس کے اندر بدعات خرافات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ پاک عوام الناس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بیہودہ خرافات، فضول خرچی اور اس طرح کے اور لوازمات جو دین اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی عوام الناس تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔